بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اس زندگی میں حقیقی خوشی اور مسرت کے موقع رکھے. انہیں میں سے ایک موقع وہ ہے جس کے لیے ہم سب اللہ کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے. یہ موقع وہ ہے کہ نکاح کی مبارک چھتری کے نیچے ایک مسلمان بیٹا اور ایک مسلمان بیٹی ایک نیک کنبے کی تشکیل کا اللہ کی رحمت کی امید پر آغاز کرتے. قرآن و سنت میں نکاح کی شان و عظمت اور اس کے فوائد اور برکات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. انتہائی اختصار سے چند ایک نکاح کی شان و عظمت اور برکات کے حوالے سے باتیں سماعت فرما لیجیے. نمبر 1، نکاح اللہ کے انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. قرآن کریم سورہ الرعد اس میں ذکر ہے. حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں اور ان 4 میں سے ایک نکاح. نکاح. نمبر 2، امام الانبیاء قائد المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور پھر یہ سنت اس معنی میں نہیں کہ آپشنل ہے، اختیاری ہے، بلکہ جیسے کہ امام ابن ماجہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو میری النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے اعراض کیا، بے رغبتی کی، استطاعت کے باوجود نکاح سے منہ موڑا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں.
تو یہ چیز آپشنل نہیں بلکہ استطاعت اور طاقت کے ہونے کے بعد اختیاری سے اوپر لازمی کا درجہ اختیار کر۔ نمبر 3، امام ترمذی نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ 3 باتوں میں تاخیر نہیں کرنی، اور ان 3 باتوں میں ایک یہ تھی کہ جب غیر شادی شدہ کے لیے لڑکا ہو یا لڑکی ہو رشتہ میسر آ جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی۔ نمبر 4، امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے نکاح کی ترغیب دی، اور پھر اس کے بعد نکاح کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح نگاہوں کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 5، امام احمد اور امام بحقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي، جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنے 50% دین کو پورا کرتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے آدھا دین مکمل ہوتا ہے، فرمایا اب باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈر جائے۔ نمبر 6، سورہ الروم آیت کریمہ 21 میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی کہ نکاح میں وہ فائدہ ہے جو آج کا لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اضطراب، قلق، ٹینشن، بے چینی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان میں سکون پا سکو۔ نکاح مبارک نکاح، گندا نکاح نہیں، شریعت کے مطابق نکاح اہل ایمان کے لیے اللہ نے اس میں سکون اور اطمینان رکھا۔ نمبر 7، امام احمد اور دیگر محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 اشخاص ان کی مدد اللہ پر لازم ہے۔ 3 اشخاص ان کی مدد اللہ پر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات بغیر وحی کے نہیں فرما سکتے۔ اللہ پر لازم کرنے کی کس کو جرت ہے؟ تو فرمایا 3 اقسام کے لوگ ان کی مدد اللہ پر لازم ہے، اور ان 3 میں سے ایک فرمایا الناکح المستعفف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی غرض سے نکاح کرتا ہے، عرش والے رب کے ذمہ اس کی مدد کا کرنا۔ نمبر 8، نکاح اللہ کے فضل و کرم سے رزق کا دروازہ ہے۔
शरीयत के मुताबिक निकाह अल्लाह के फضل व करम से रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देता है। सूरा अन-नूर आयत करीमा 32 में और इमाम हाकिम और इमाम बज़्ज़ार की अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुन निसा फ़इन्नहुन्ना यअतीनकुम बिर्रिज़्क़, ख़वातीन से शादी करो, वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ लाती हैं, यानी अल्लाह के फज़ल व करम से, उनके आने से अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता। और कुरान करीम में फरमाया, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर तुम गैर शादीशुदा लड़कों और लड़कियों की शादी करोगे, वो फकीर होंगे तो अल्लाह ताला उनको गनी कर देगा। नंबर 9, निकाह की वजह से अल्लाह के फज़ल व करम से पाकीज़ा उम्मतें बनती हैं। उम्मतों की बुनियाद पाकीज़ा निकाह है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़्र दो आलम, वो किसी के अल्लाह के बाद मोहताज नहीं। वो फरमाते हैं, इमाम अहमद और इमाम नसाई ने रिवायत किया, हज़रत माक़िल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तज़व्वजुल वदूदल वलूद, उन ख़वातीन से निकाह करो जो बहुत प्यार करें और ज्यादा बच्चों को जन्म दें। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कसरत से नस्ल की वजह से मैं रोज़ क़यामत तुम्हारी वजह से दीगर उम्मतों पर फ़ख्र करूँ। तो निकाह और इसके नतीजे में आने वाली औलाद, नेक औलाद, अल्लाह के फज़ल व करम से फ़ख्र दो आलम सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु रब्बी व सलामु अलैहि के लिए फ़ख्र का सबब। नंबर 10, अल्लाह जाने कितने फ़वाइद हैं, 10 ही पे बात को यहां रुकूंगा। निकाह, इसके बहुत ज्यादा दीनी और दुनियावी फवाइद के साथ एक ये है कि जब एक मुसलमान बेटा और बेटी निकाह की मुक़द्दस छतरी के नीचे इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उनके नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती। इमाम मुस्लिम हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वफ़ी बुग़्ज़ अहदिकुम सदक़ा, तुम्हारे इज़्दिवाजी ताल्लुकात में सदका है। जिस तरह सदका व खैरात करने की वजह से अजर व सवाब होता है, इसी तरह इज़्दिवाजी ताल्लुकात की वजह से बेटे और बेटी के नामा आमाल में नेकियां लिखी जाती। सवाल ये है, और इसी सवाल के जवाब पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म होगी। हज़रात व ख़वातीन, सवाल और फिर उसका जवाब तवज्जुह से सुने ताकि कुछ अपने फायदे की बात लेके जाए। सवाल ये है, ये बरकतें कहाँ हैं? आमतौर पर तो निकाह बजाय रहमत के अजाब बन चुका, बजाय नेमत के रहमत बन चुका है। अल्लाह ताला सच्चे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, तो फिर ये बरकत किधर है? कहां गलती है? गलती मुझ में और आप में। कैसे? तवज्जो फरमाइए। निकाह की बरकत को पाने के लिए आदाब, अगर उन आदाब की पाबंदी हो गई, यकीनन
جس طرح میں آپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ یقیناً یہ برکات ملیں گی اور لازماً ملیں گی، لیکن اگر ان آداب کی پابندی نہیں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ نکاح عذاب بن چکے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں؟ ان میں سے چند ایک شمار کر کے اختصار سے میں آپ لیتے جائیں۔ پہلی بات، رشتے کی بنیاد دین اور اخلاق پر ہو۔ بچے اور بچی کا رنگ دیکھیں، قد دیکھیں، مال دیکھیں، خاندان دیکھیں، اسلام میں ان سب چیزوں کی اجازت ہے۔ خوب دیکھیں، خوب دیکھیں، اسلام روکتا نہیں، لیکن آخری فیصلہ لڑکے اور لڑکی کے دین اور اخلاق کی بنیاد پر ہو۔ ایک خاتون دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک ہے، اللہ نہ کرے، بات کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن سمجھانے کی غرض۔ اگر وہ آنکھ کی گندی ہے، اس کے شوہر کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اس کا حسن و جمال کس کام کا؟ ایک لڑکا بڑے منصب والا ہے، بڑے منصب والا ہے، بڑے نام والا ہے، اگر کھوٹا ہے، میری اور آپ کی بیٹی کو اس سے کیا فائدہ؟ بے وفا، غدار، خائن، بددیانت، نہ لڑکی اچھی ہے نہ لڑکا اچھا۔ اور اگر اللہ کا غدار ہے، میرا اور آپ کا، لڑکی اور لڑکے کا، وہ ساتھی وفادار کیسے ہو سکتا؟ اپنی اولادوں کے یہ کانٹے نہ بوئیں، آرام طور پر کانٹے بوئیں۔ دین اور اخلاق کا نمبر اللہ جانے ترجیحات کی فہرست میں ہے یا نام کر چکا، اور اگر ہے بھی تو عام طور پر آخری نمبروں میں سے۔ نہ، ایسے نہ کیجیے۔ اپنی اولادوں پہ میں آپ ظلم نہ کریں۔ پھر کہوں گا، حسن و جمال، مال و دولت، خاندان، سب چیزیں دیکھیں، ہمارا دین اجازت دیتا ہے، لیکن فیصلہ دین اور اخلاق پر، اور قرآن و سنت میں اس بارے میں دلائل۔ نمبر 2، رشتہ لڑکے اور لڑکی کی اجازت سے ہو۔ کسی کو اختیار نہیں کہ کسی لڑکی کا رشتہ اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کر۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، مفسر قرآن ہو، محدث ہو، بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو، اسے حق نہیں کہ جہاں چاہے بیٹی کو ہانک دے۔ بیٹی ہے، بھیڑ بکری نہیں کہ جہاں چاہے اس کو روانہ کر دے، نہیں۔ اس کی اجازت کے بغیر کیا ہوا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل کیا۔ امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ایک دوشیزہ کا رشتہ ان کے ابا نے کر دیا اور انہیں وہ پسند نہ تھا۔ بیٹی نے آ کے شکایت کی، عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس لڑکی کو اختیار دیا، چاہو تو نکاح کو باقی رکھو، چاہو تو توڑ دو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہا روایت کرتی، ان کے ابا نے ان کا رشتہ کر دیا اور انہیں وہ ناپسند تھا، آپ نے اس نکاح کو باطل کر دیا۔ کسی باپ کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے،
کتنا بڑا ہو، دینی یا دنیاوی اعتبار سے بچی کی رضامندی کے بغیر رشتے کا حق نہیں۔ اور اس کے ساتھ کسی لڑکی کو کتنی عالمہ فاضلہ، کتنی بڑی اسکالر ہو، کتنی بڑی منصب والی ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا نکاح اپنے باپ سرپرست، باپ کے نہ ہونے پر جو سرپرستوں کی فہرست ہے ان میں سے جو پہلے نمبر پر ہے، اسے اختیار نہیں کہ والد اور اس کی عدم موجودگی میں جو ان کا نائب ہے اس کی موافقت کے بغیر اپنا نکاح کرے۔ حدیث میں واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ ایک حدیث سے سن لیجیے، امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے بیان کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو عورت، اللہ اکبر، اللہ نے جتنی فصاحت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ہمارا ایمان ہے مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں۔ کیا فرمایا؟ جو عورت بوڑھی ہے، جوان ہے، دوشیدہ ہے، بیوہ ہے، ان پڑھ ہے، تعلیم یافتہ ہے، منصب والی ہے، گھر والی ہے، کوئی عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے 3 مرتبہ، اور آپ کا 1 مرتبہ فرمانا اس نکاح کے ردی ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو کائنات کی کوئی عدالت منسوخ نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں اللہ اس کو سلامت رکھے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو کون منسوخ کرتا؟ میرے گھر میں تو جیسے کون کرتا ہے؟ سب سے بڑی عدالت ہے تو کائنات میں اللہ پاک نے مخلوق کی سب سے بڑی عدالت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت بنائی۔ ان کا فیصلہ، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ 100 کوٹ اس کو جاری اجازت دے وہ جائز ہے۔ ہاں اگر ولی کی زیادتی ثابت ہو، وہ تفصیل ہے اس معاملے میں، تو پھر معاملہ جدا ہے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ نکاح بچی اور اس کے والد اور والد کے میسر نہ آنے پر اس کے نائب کی اجازت، اور اس میں بچی کی خیر ہے اور خاندان کی بھی خیر ہے۔ تیسرا ادب نکاح کی برکات کو پانے کے لیے، اور اس ادب کو توڑا جاتا ہے۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے روایت کیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ، یقیناً سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کی سہولت سب سے زیادہ۔ جتنا زیادہ نکاح تکلفات سے خالی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، وہ اتنا زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ کے لیے اپنی اولادوں پر رحم کریں، اولادوں کے لیے کانٹے نہ بوئیں۔ کیا کچھ تکلفات ہوتے ہیں، اور لوگوں کی ایک تعداد وسائل سے بڑھ کے کرتی ہے، اور اگر میسر نہ ہو تو قرضے لے لے کے کرتے ہیں۔
اس میں خرابی ہے، بربادی ہے، خیر نہیں۔ نمبر 4، دلہا میاں سنو دھیان سے، اور بیٹی بھی، دلہن بیٹی بھی دھیان سے سنیں۔ یہ جو کنبہ تشکیل اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں تشکیل پا رہا ہے، اس میں اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ جو کنبوں والے ہیں وہ بھی سنیں اور بیٹا اور بیٹی بھی سنیں۔ ان میں دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ بیٹی قابل احترام ہے، نکاح سے ہم بیٹے کو نوکرانی نہیں دے رہے، باندی نہیں دے رہے، لونڈی نہیں دے رہے، بیوی دے رہے۔ اور بیوی کیا ہے؟ حضرات ائمہ ابو داؤد، حاکم اور ضیاء المقدسی نے روایت کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین خزانے کی خبر نہ دوں؟ یعنی دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ غور کرو کیا ہوگا؟ فرمایا المرأة الصالحہ، نیک بیوی۔ بیٹا توجہ سے سنو، نیک بیوی دنیا کا سب سے بڑا خزانہ۔ تو مسجد سے دلہا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ انشاءاللہ لے کے جا رہا ہے۔ نوکرانی، باندی، لونڈی نہیں لے کے جا رہا۔ غالباً بیٹیاں اپنے گھروں میں پیاری چڑیاں ہوتی ہیں، ان کا نام ہی ہمارے دین میں مؤنسات، غاویات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ کیا معنی؟ بیٹیاں پیار کرنے والی۔ باپ کے لیے جو پیار بیٹی میں ہوتا ہے غالباً بیٹوں میں نہیں ہوتا۔ بوڑھے لوگ شاید زیادہ جانتے۔ غالیات ان کا دوسرا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، وہ قیمتی ہیں، بیٹا کوئی سستی چیز نہیں دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو قیمتی چیز اور پیار والی چیز دیا ہے۔ اور شاید اگر اللہ کا نظام نہ ہوتا تو بڑے باپ ساری زندگی اپنی بیٹیوں کو اپنے سے جدا نہ کرتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو چل رہی ہے، وگرنہ بیٹیاں دینے والی چیز نہیں، سینے کے ساتھ لگانے والی چیز۔ بیٹا ہوش کرنا، ساری زندگی کبھی یہ نہ سوچنا کہ خادمہ آئی نہ۔ اور بیٹی بھی سنیں، نکاح سے اسے کوئی چپراسی نہیں دیا جا رہا، نائب قاصد نہیں دیا جا رہا کہ وہ اندر جا کے دکاندار کے ساتھ دان نکالے اور وہ باہر ریڑھی پر بچے کو کھلائے اور وہ اندر کہہ کے لگائے۔ ہمارا دین یہ نہیں، اس کا نوکر اور خادم نہیں، دونوں کی حیثیت اچھی طرح سبق یاد کر لیجیے۔ ہمارے دین میں دلہا اور دلہن دونوں نہایت احترام والے، واجب الاحترام، لفظ غور کی، واجب الاحترام۔ اور وابرکت کنبہ وہ ہے نیازی صاحب جس میں دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بجائے دوسرے کے حقوق کی فکر کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک جملے میں سمندروں کو بند کر دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح بیویوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کی ذمہ داری، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں۔ اور برکتوں کو، نکاح کی برکتوں کو پانے والا کنبہ وہ ہے جس میں دونوں
ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی فکر کریں۔ چوتھی بات، نکاح کی برکت سے آج دو کنبے پہلے تعلق ہے یا نہیں، ایک نئے رشتے میں آپس میں مل رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے، دولہا بیٹا توجہ کرو، نیل صاحب آپ بھی توجہ کرو، کہ لڑکے والے سمجھے کہ آج کے بعد نیازی صاحب کے گھر پر جھنڈا ہمارا ہو۔ کیوں ہوگا؟ نیازی صاحب کے گھر پر نیازی صاحب کا جھنڈا، اور نیازی صاحب یہ نہ سمجھیں آج کے بعد داماد کے گھر میں جو ہوگا نیازی کرے گا، نہ، دونوں اپنے اپنی حدود میں رہیں، اور جتنا زیادہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے، انشاءاللہ کنبے کی زندگی خوشگوار ہو۔ بیٹی والے یہ نہ سمجھیں بیٹی اندر اور خاندان کو چیٹ کر دیں، نہ، اور لڑکے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ایک خاندان کو آج سے غلام بنا لیا۔ یہ شیطانی تصور ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ نمبر 5، یہ کنبہ اللہ جانے اس کے تشکیل پانے میں کتنی دعائیں، ماں باپ کی، بزرگوں کی، یہ اللہ ہی جانتا ہے، یا دعا کرنے والے جانتے۔ اب لڑکی اور لڑکا شوق پن میں، تیزی میں، اور یہ جملہ استعمال کر کے میں برداشت نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ فن خائی میں جھوٹی فن خائی، یہ زیادہ غصے والے بعد میں زیادہ پچھتاتے، سب فراڈ، کیوں نہیں کر سکتا؟ سب فراڈ۔ کمزور دیکھا تو شیر ہو گیا، طاقتور دیکھا تو بلی بن گئے، مکر و فریب کی کہانیاں حقیقت سے بہت کم تعلق۔ نازی صاحب میں برداشت نہیں کرتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی تجھ سے طاقتور آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بیٹا ہوش کرو، اور بیٹی بھی توجہ سے سنے، اپنے غصے کو دبانا ہے، غصے کو چلانا نہیں۔ کنبے بنتے مدتوں بعد ہیں اور بگڑتے فوراً ہیں۔ بزرگوں کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی جد و جہد ہے، اور کس کس کی دعائیں ہیں؟ ہمارے دین نے کیا خوب رہنمائی کی۔ سورہ النساء آیت کریمہ 19، رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا معاملہ کرو، اگر تم ان سے نفرت کرو، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو کیا خوب بات کرتے۔ بیٹا یاد رکھنا سبق، تو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت زیادہ خیر رکھے۔ بیٹا تو زیادہ جانتا ہے یا رب جانتا؟ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا۔ میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا۔ ہماری عقل کیا ہے؟ آج کہتے ہیں وہ میرا مخلص دوست ہے، اور کل کہتے ہیں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسے ہے کہ سودا خریدتے ہیں، سودا خریدتے ہیں کہ نفع ہی نفع ہے، دگنے ہو جائیں گے، اور بعد میں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جان چھڑا۔ ہماری عقل کیا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے تم بیوی جس کو ناپسند کر رہے ہو، اللہ پاک اس میں بڑی خیر کر دے۔ اور بیوی بھی سنیں، دلہن بیٹی سنیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کریں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کوئی بھی ہو بغیر کسی سبب کے طلاق مانگے
اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ پانچویں بات، غصے کو دبانا ہے۔ جب دو برتن اکٹھے ہوتے ہیں آواز آ جاتی ہے، اب برتن گھر سے باہر پھینک دو۔ آئندہ استعمال اچھے طریقے سے کریں۔ مزاج باپ بیٹے کے مزاج میں فرق ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، تو یہ جو نیا جوڑا تشکیل پایا ہے اس کو توڑنا نہیں، جوڑنا، اور جڑتا ہے برداشت سے، فن خائی سے نہیں جڑتا۔ چھٹی اور آخری بات، اللہ جانے اور کتنی ہے اسی میں بات کو ختم کریں۔ نکاح اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے، اور اللہ کی نعمت کے ملنے پر شکر کرنا چاہیے یا ناشکری کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں آجی صاحب بولو نا، شکر کرنا۔ شکر نافرمانی سے ہوتا ہے، نافرمانی سے تو نہیں ہوتا۔ شکر کے لیے زبان سے بھی کہیں الحمدللہ، اور اپنے پورے جسم سے، اپنے جسم کے بال بال سے رب کی فرما برداری کریں۔ کیا ہماری شادیوں میں ایسے ہے؟ بڑے بڑے دین والے کھسک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر روتے ہیں۔ نہ، بے پردگی، بے حیائی، مردوں عورتوں کا اختلاط، غیر شرعی لباس، گانے بجانے، کوئی چیز جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ ناشکری۔ اتنی بڑی نعمت، بہت ہی بڑی نعمت، یہ ماں باپ جانتے ہیں یا بزرگ جانتے ہیں؟ اتنی بڑی نعمت، پہلے سے زیادہ اللہ کی تابعداری کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اور امید ہے کہ آج کا ہمارا نکاح ان 6 کے 6 آداب کی پاسداری کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو 10 باتیں نکاح کے حوالے سے ابتدا کے بارے، 10 باتیں نکاح کے بارے میں ابتدا میں عرض کی گئی، امید اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ہمارے اس نئے جوڑے کو وہ ساری باتیں اپنی رحمت سے عطا کرے گا۔ زہیب ذی شان ذوالقرنین تعبس خان، بیٹا میں آپ کا نکاح بیٹی مریم ہدایت ولد ہدایت اللہ خان نیازی سے 5000 حق مہر جو ادا کر دیا گیا ہے، قرض منظور ہے۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو بابرکت بنا، اے اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا، اے اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا، اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کو آپس میں پیار، محبت، اخلاص، مودت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس نئے جوڑے کو بابرکت ذریت طیبہ، بے عیب اولاد عطا فرمانا۔ اے اللہ 2 خاندان جو ایک نئے رشتے سے آپس میں مل رہے ہیں، اے اللہ یہ دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اے اللہ خاندانوں کی محبت میں اضافہ کرنا، بیٹے اور بیٹی کی محبت میں اضافہ کرنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اپنے نفوس کے شرور و فتن سے، شیطانوں حاسدوں کے شر اور فتن سے ہمیشہ محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنانا، کہنے اور سننے کی غلطی کو معاف فرمانا، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اپنے فضل و کرم سے اس کا کہنا اور سننا ہم سب کے یہ قبول فرمانا۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين